اب جناب امیر علیہ السلام سے متعلق کہا کہ ایک یونان کا طبیب تھا، اس نے پیغمبر سے متعلق سنا کہ کوئی نبی ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مکے کی سرزمین پہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں مجنون کہنے لگے ہیں اور وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اب وہ یونان سے چلا مدینے آیا کہ میں رسول خدا سے ملوں معاذ اللہ اور ان کا علاج کر دوں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ غور سے سنیے گا، روایت کو پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ تو اب وہ آیا، یونان سے چلتا ہوا آیا، جب پہنچا کہا بھائی مجھے محمد نامی آدمی سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ معاذ اللہ مجنون ہے، تو میں علاج کے لیے آیا ہوں۔ جیسے پہنچا تو لوگوں نے کہا نہیں ان کا وصال ہو گیا۔ اچھا اگر ان کا وصال ہو گیا تو ان کی کوئی جگہ پہ آیا ہوگا، اس سے ملوا دو، میں اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لوں گا۔ نہیں پہنچا پایا بات، جو ان کی جگہ پہ آئے نا میں اسے دیکھ کے اندازہ لگا لوں گا کہ نبی کیسے رہے ہوں گے۔ جب وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا رہا ہوگا۔ تو جناب سلمان نے سن لیا، کہا آؤ میرے ساتھ آؤ میں بتاتا ہوں ان کی جگہ پہ کون ہے۔ تو وہ فوراً باز پکڑ کے لے کے آئے، کہا کون؟ کہا کہ یہ سامنے دیکھ رہے ہو، ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ بس بھی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے۔ تو اب وہ ایک مرتبہ مولا کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے دیکھا نا پرانے زمانے میں طبیب نباز ہوا کرتے تھے، نبض دیکھا کرتے تھے، اور کچھ اتنے حاذق حکیم سے چہرہ دیکھتے تھے اور کہنے لگتے تھے کہ یہ ایسا بیمار ہوگا ویسا بیمار ہوگا۔ اب وہ اپنے طور پہ کہ میں نبض بھی نہیں پکڑوں گا، چہرہ دیکھوں گا اور بتانا شروع کروں گا۔ مولا کو دیکھنا شروع کیا، محسوس ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے آپ جاگتے رہتے ہیں۔ توجہ توجہ، کہا آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ آپ جاگتے رہتے ہیں۔ میرے مولا اب دیکھیں جب تک میں مکمل نہ کروں تب تک کوئی نتیجہ نہ لیجیے گا۔ تو جب اس نے دیکھا نا تو کہا کہ آپ جاگتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہیں، یہ جاگنے کی علامت ہے۔ مولا دیکھ کے مسکرانے لگے۔ مولا نے کہا اچھا اور کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ٹانگیں بھی بہت کمزور ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے، بہت کم کوئی 2 روٹی کا ٹکڑا لے لیا کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا اچھا اور موس کرائے۔ مولا نے کہا اچھا اس کا کیا؟ کہا کہ آپ کی بس ٹانگوں کے لیے کہوں گا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، وزن نہ اٹھائیے گا۔ غور سے سنیے گا سیدھانے گرامی، اس نے کہا اس کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی ٹانگیں وزن نہیں اٹھا سکتے، وزن نہ اٹھائیے گا۔ مولا نے کہا اور اچھا آنکھوں کا؟ کہا میرے پاس ایک کچھ قطرے ہیں آنکھوں میں ڈال لیجئے گا، یا کچھ دوا ہے پی لیجئے گا، یا آپ کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے گی اور آپ کو نیند آنے لگے گی۔ مولا نے کہا اچھا یہ علاج سے پہلے بتا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اور خراب کر دے؟ کہاں ایک زہر ہے، اگر کوئی بھی ایک قطرہ پی لے گا تو مر جائے گا۔ مولا نے کہا دکھا، تو اس نے وہ ایک شیشی نکالی، کہا اس میں وہ زہر ہے۔ مولا نے کہا مجھے دے، ہاتھ میں لیا اور مولا نے گھبرا کے نہ سنیے گا، مولا نے لبوں پہ رکھا اور وہ زہر پینا شروع کیا۔ اب ایک مرتبہ مولا نے کہا ذرا آنکھوں کو دیکھنا شروع کر۔ وہ گھبرانے لگا، کہا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا پیشوا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مجھے گرفتار کر لے۔ بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ مولا نے کہا نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آنکھوں کو دیکھ۔ آنکھوں کو دیکھنا شروع کیا۔ مولا نے کہا کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہا آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ مولا نے کہا اب ذرا دیکھ یہ ایک ستون نظر آ رہا ہے؟ ستون؟ کہا ہاں۔ مولا نے کہا یہ جو عمارت ہے نا یہ اس ایک ستون پہ کھڑی ہے۔ گھبرا کے سن رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ عمارت اس ایک ستون پہ کھڑی ہے، اب ذرا دیکھ، تو کہتا ہے میری پنڈلیاں کمزور ہیں۔ مولا نے ستون کو اٹھایا، وہ فوراً دور ہٹا، کہا کہ یہ عمارت گر نہ جائے۔ میرے مولا نے کہا اب ذرا دوبارہ دیکھ میری پنڈلیوں کو، کہا کہ پنڈلیاں ویسی ہیں، بازوؤں کی طاقت کا اندازہ میں نہیں لگا پا رہا۔ مولا نے کہا سن میں مظہر العجائب ہوں۔ توجہ مجمع کی توجہ۔ مولا نے کہا سن میں مظہر العجائب ہوں، میں رسول خدا کا وسیع ہوں، جب وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا؟ کہ پیغمبر پہ شک نہ کرنا۔ توجہ ہے جانے کے نام ہے۔ تو مولا نے کہا خبردار اپنا پیغمبر سے علاج کروا، ان کے علاج کے لیے مت آ۔
جو طبیب نفوس ہے، حبیب قلوب ہے، ان کا عزیزان گرامی مصیبت یہ ہوئی عالم اسلام کی کہ بہت سے ملا امت کی اصلاح کرتے کرتے پیغمبر کی اصلاح کرنے لگا ہے، اگر اس بات کو پہنچا پایا تو اب انہوں نے کسی نے اپنا کوئی ٹائٹل رکھ لیا، کسی نے کوئی ٹائٹل رکھ لیا. تو اب یہ عزیزان گرامی اگر سمجھنا ہے دین و شریعت کو تو آل محمد کے ماننے والوں سے سمجھو. عزیزان